شہباز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ، اس میں آپ کو کون لگتا ہے کہ کون زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے؟ فی الحال تو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر ہمارے آرمی چیف کے بہت قریب ہے، کیونکہ ڈیلی ورکنگ بھی ہے۔ اور لیکن قطع کلامی کی معذرت، وہ نجم سیٹھی صاحب کی ایک ٹویٹ پھیر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کے نمبر زیادہ ہیں، یعنی ایز کمپیئر ٹو شہباز شریف وہ زیادہ قریب ہیں، وہ زیادہ سمجھتی ہیں، مقتدرہ کو ان کی زیادہ باتیں مانتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے نواز شریف کی بیٹی اس طرح کی اپروچ رکھ سکتی ہیں؟ نہیں، میری رائے ذرا تھوڑی سی، سیٹھی صاحب کا بڑا ادب ہے، ان کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف بہت قریب ہے اسٹیبلشمنٹ کے، اور مریم صاحبہ جو تھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک ادارے کے بہت قریب تھیں، لیکن اس کو وہ ادارے کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، اور اب شاید وہ ان کی اتنی قربت بھی نہ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ کا تو اتنا کلوز کانٹیکٹ بھی نہیں ہے جو میجر آرمی کا سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ، شہباز صاحب کا ہے۔ ہاں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی شہباز صاحب کے شدائی ہو گئے ہیں، ان کو شہباز صاحب میں بھی کئی غلطیاں نظر آتی ہیں، اور مریم صاحب کی تو ابھی سکروٹنی ہی شروع نہیں ہوئی، ابھی تو سکروٹنی بھی نہیں ہوئی، ابھی سکروٹنی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو ان کا وہ کہے نا، وہ پیریڈ چل رہا ہے جس کو کیا کہتے ہیں، جس میں فارم جمع کروایا جاتا ہے، جس میں کھلی آزادی ہوتی ہے۔ تو ابھی تو ان کو کھلی آزادی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سکروٹنی کا ٹائم اب شروع ہو گیا ہے، اور جب سکروٹنی ہمارے ہاں جو مقتدرہ ادارے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس میں پھر بڑی مشکلات آپ کو آتی ہیں۔ تو جتنا فری ہینڈ تھا مریم صاحبہ کے پاس، میرا خیال ہے کہ اگلے مہینوں میں اس فری ہینڈ میں کمی آ جائے گی۔ حکومت پوری مدت آپ کو کرتی نظر آ رہی ہے؟ کوئی فی الحال چوائس نہیں ہے، فوج کے پاس کوئی اور دوسرا نہیں ہے جس کی پنجاب میں بیچ میں پچھلے ہفتے کچھ آوازیں تھیں سیاسی منڈی میں کہ بلاول بھٹو کو، بلاول کے پاس پنجاب میں کچھ نہیں ہے نا۔ دیکھیں، جب تک آپ کا مین صوبہ جو ہے، سب سے بڑا صوبہ، وہ پنجاب ہے، پنجاب میں ابھی پیپلز پارٹی نہیں ہے اس پوزیشن میں کہ وہ اقتدار سنبھال سکے، اور وزیر اعظم پنجاب کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان آوازوں میں کوئی حقیقت ہے۔ سر، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بھی ایک نیا روپ سامنے ہے، نیا سیاسی ان کی جو ایک اپروچ آئی ہے کہ جس طرح ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ جو مجوزہ آئینی پیکج ہے مولانا صاحب کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، آج کل وہ مرکز ہیں، لیکن یہ چند دنوں کی بات ہے، انہیں بھی ظاہر ہے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر ان کو فضلو اور مولانا ڈیزل بنا دے گی۔ ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ جانا اس لیے سوٹ نہیں کرتا کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر تو ان کا مقابلہ ہی ان سے ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے ان کا پاپولیرٹی تو پاپولیرٹی کیا، پی ٹی آئی ان کو سیٹیں دے دے گی؟ پی ٹی آئی ان کیا ڈڈیرا اسماعیل خان میں کے پی کا چیف منسٹر مولانا کے مقابلے میں جیتا ہے، کیا اگلی دفعہ علی امین گنڈا پور وہاں الیکشن نہیں لڑیں گے؟ ٹھیک ہے، لڑیں گے نا، لڑیں گے، تو پھر مولانا فضل الرحمان کہاں لڑیں گے؟ میں سمجھ گیا۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ دونوں ہیں، تو دونوں میں سے ایک نے سروائیو کرنا۔ سر، خان صاحب کی تو سیاست اب 70s میں ہے، تو آپ کو نہیں لگتا مولانا صاحب کو ایک ایسا بظاہر طور پر اس کے نقصانات ہوں یا بظاہر طور پر پاپولر ڈیسیژن لگے کہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ایسا ڈیسیژن لے کہ چلو کل کو، اصل ان کا اتحاد جو ہے نا، دیکھیں اس کو اور طرح سے دیکھیں، اصل اتحاد یہ ہے کہ یہ دونوں کے پی کے اندر دونوں پولیٹیکل رائیول، نہیں، کے پی کے اندر دونوں کی سیاست ہے، اور دونوں ہی طالبان سے خوفزدہ ہیں۔ اچھا، ان دونوں کی جو سیاست ہے کے پی کے اندر اور ملک کے اندر، یہ طالبان اسپیسیفک ہے۔ یہ دونوں یہ جرت نہیں کرتے کہ طالبان کو للکار سکے، اگرچہ دونوں پسند نہیں کرتے طالبان کو، اس لیے ان کا اتحاد بھی پرو طالبان ہے، دل سے یہ چاہتے ہیں کہ طالبان کو شکست ہو، لیکن اوپر سے یہ دونوں طالبان کے آتی ہیں اور سٹیٹ کو بھی پش کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں۔ ٹھیک ہے، ان کا اصل اتحاد آپس میں یہ ہے، یہ تھا، اس کے علاوہ نہیں، ادروائز سیاست میں تو ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ تو مولانا نے اپروچ کیوں نہیں؟ معاملہ طول تو چل پکڑ گیا، اس سے فائدہ ہوا نا، اس سے مولانا کو کیا نقصان کیا ہوا؟ مولانا ایک اچھے سیاستدان ہے،
انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہے، اپنا سٹیٹس بڑھایا ہے، دونوں ان کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کوئی مولانا سسٹم میں بھی آ جائیں گے اگر اس کے حق میں؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم کے پاس تو بندے پہلے ہی ہوئے ہیں. مولانا کی تو صرف مور لگوانا چاہتے ہیں وہ، تو مولانا تاکہ اس کی ایک وائڈر آڈینس اور ایکسیپٹنس ہو. تو مولانا بغیر کسی سیاسی فائدے کے کیسے مہر لگائیں گے؟ سیاسی فائدہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جانے میں زیادہ ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جانے میں ہے، یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے مولانا صاحب نے. ہاں جی. تو پاکستان میں یعنی فائدہ اسی کو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ وہ آپس میں رائیول جو ہیں سیاسی. میں پہلے آپ سے عرض کر چکا کہ آپ فرض کریں میں اور ایک ہی حلقے میں لڑتے ہیں. بالکل میں یہ تو ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے نا. تو اب یا آپ نے بیٹھنا ہے یا میں نے بیٹھنا ہے. آپ یہ طے کر لیں کہ علی امین گنڈا پور اگلی دفعہ الیکشن نہیں لڑیں گے، مولانا کو لڑایا جائے گا، تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. اگر دونوں کا مقابلہ ہونا ہے پھر ایک دفعہ، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. تو پھر مولانا کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو. سر ایک ماہ بعد آپ کو آئینی عدالتیں یا آپ کی اپنی پیشین گوئی ہے، آئینی عدالت بنتی نظر آ رہی ہے، اور نئے چیف جسٹس آپ کو کون نظر آ رہے ہیں؟ مجھے واقعی پتہ نہیں ہے، میں نے نا ابھی اس پہ غور کیا ہے کہ کون چیف جسٹس ہوگا نا کچھ، لیکن یہ ہے کہ لگتا ہے کہ آئینی عدالت بن جائے گی، کوئی نیا چیف جسٹس ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے بہت سارے سیاسی معاملات وہاں چلے جائیں گے. سپریم کورٹ میں عام جو دنیا کے معاملات ہیں وہ چلتے رہیں گے. سر پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا سب سے زیادہ بینیفیشری وہی ہے کہ سندھ بھی ان کے پاس ہے، تنقید ہو تو پی ایم ایل این پہ ہو، اور ٹف ٹائم بھی آتا ہے تو پی ایم ایل این پہ آتا ہے، اور پیپلز پارٹی آئینی ادارے بھی لے کے بیٹھی ہے، سندھ میں گورنمنٹ بھی لے کے بیٹھی ہے. دیکھو جو انہوں نے لیا ہے وہ کون سی ایسی چیز لی ہے کہ جو ان کا حق نہیں بنتا تھا. سندھ میں تو وہ جیتے، بالکل جیتے، ٹھیک ہے، تو سندھ کی گورنمنٹ تو ان کی بن گئی. سوال یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو بندے نہ دیں تو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ بنتی ہے؟ نہیں بنتی. تو آپ کی مجبوری تھی نا، آپ تو نہیں لینا چاہتے تھے نون والے ان کو، ٹھیک ہے، تو مجبوری بن گئی. اب جب آپ کی مجبوری بن جائے تو آپ تو ایم کیو ایم کو بھی ماما بنا لیتے ہیں. ایسے آپ جو ہے ہمارے ہاں سپاہی صاحبہ کا 2 بندے ہوتے تھے تو ان کو بھی ہم وزیر بنا لیتے تھے. تو چونکہ آپ کی مجبوری تھی، آپ کی بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی، اس لیے آپ کو صدر اور آئینی عہدے جو ہیں 2-3 وہ دینے پڑے، لیکن بے اختیار عہدے ہیں. ان کا نام سوائے اس کے کہ ایک نام ہے، ادروائز ان کا کیا اختیار ہے. صدر صاحب کے پاس جو بل آتا ہے وہ اسٹیمپ بھی بیچارے کرتے ہیں. اور زرداری صاحب اس سسٹم میں کہیں نہ کہیں آپ کو اسٹیک ہولڈر نظر آ رہے ہیں؟ اسٹیک ہولڈر تو ہیں وہ، اور وہ چاہتے تھے کہ میں اسٹیک ہولڈر ہوں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ ان کی اسٹیک ہولڈرنگ میں کسی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ذمہ داری نہیں ہے، جب فیصلے ہی وہ نہیں کر رہے تو پھر ذمہ داری ان کی کیوں ہوگی؟ فیصلے تو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، جس میں نہ ان کے وزیر ہیں نہ ان کا مشورہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. صدر کو تو جو وہ بنا کے بھیجتے ہیں آج تک انہوں نے تو انکار نہیں کیا کہ جی میں یہ سائن نہیں کرتا. جی بالکل انہوں نے کر دی. وکلا کی طرف سے کوئی تحریک، کیونکہ آج کل یہ آ رہا ہے کہ جی کل بھی میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، کچھ وکلا جو ہیں سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوئے انہوں نے نعرے بازی بھی کی. لیکن رؤف حسن صاحب کہتے ہیں تھوڑے تھے. ہاں جی رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں تھوڑے تھے، بالکل ایسے ہی. کوئی آپ کو نظر آ رہی فیوچر میں کہ جماعت اسلامی ہونی چاہیے ملک کے اندر؟ اگر کوئی فرض کریں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے، ان کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم سمجھیں کہ جمہوریت ایسی بیچاری لونڈی رہی ہے، کبھی اس کے ساتھ کوئی کھیلا ہے کبھی کوئی کھیلا ہے، تو پھر ہم بھی بے بس ہو کے بیٹھ